السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم لوگ مشرقی نقاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اردو کے اہم نقاد جو کچھ بھی گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. جیسے کلیم الدین احمد، کلیم الدین احمد کے علاوہ الطاف سنہالی، شبلی، عبد الرحمن بجنوری، احتشام حسین، آل احمد سرور کو ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑے اہم نقاد جدید اردو تنقید کے شمس الرحمن فاروقی کو بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. شمس الرحمن فاروقی کا شمار اردو کے جدید نقادوں میں ہوتا ہے. اردو کے جدید نقادوں میں شمس الرحمن فاروقی کا شمار ہوتا ہے. بلکہ آج کے دور میں بقول فضیل جعفری آپ کا نام حالی کے ساتھ لیا جانے لگا ہے. یعنی یہ کہ جس طرح حالی نے اپنے زمانے میں تنقید کے جو رسوم تھے، جو اصول تھے، جو رسوم و قیود، اس سے نکل کر انہوں نے نئی آگاہی بخشی تھی، اسی طرح بالکل شمس الرحمن فاروقی بھی ایک ایسے نقاد نظر آتے ہیں جنہوں نے تنقید کی ایک نئی بوتیقہ ترتیب دینے کی کوشش کی. تنقید کے موضوع پر اب تک ان کی 5 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن سے اردو تنقید میں یقیناً قابل قدر اضافہ ہوا ہے. یوں تو یہ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ان کو تنقید کے میدان میں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اپنے تنقیدی مضامین میں انہوں نے بہت سی فکر انگیز باتیں کہیں. ہاں، ان سے شدید اختلافات بھی کیا گیا، اس کی مخالفت کی گئی، لیکن کھلا ذہن اور وسیع نظر رکھنے والوں نے آخرکار ان کی تنقیدی بصیرت کا اعتراف کیا ہے. فاروقی صاحب کا مطالعہ بہت وسیع ہے، خصوصیت سے مغربی ادب پر ان کی نظر بہت گہری ہے. انہوں نے اسلوبیات، لسانیات، صوتیات اور ہر اس نظریے کو پیش نظر رکھا جس سے ادب کی تفہیم میں مدد حاصل ہوتی ہے. ایک مدت سے ہماری تنقید میں ایک فیشن سا چلا آ رہا تھا، ایک بات عام تھی کہ کسی معروف مغربی نقاد کے چند مضامین کو سامنے رکھا جاتا اور کچھ چونکا دینے والے جملے اس کا انتخاب کر جو ہے اس کو جوڑ دیا جاتا تھا اس میں. فاروقی صاحب کے مضامین اس نقص سے بری ہیں. انہوں نے شعر و ادب کے مسائل پر آزادانہ گفتگو کی ہے، آزادانہ غور کیا ہے. ان کے تنقیدی افکار ان کے اپنے مستعار لیے ہوئے نہیں ہیں، مستعار نے کسی سے لیے ہوئے نہیں ہیں، ان کے اپنے خود ذاتی نظریات ہیں. ہاں، جہاں ناگزیر ہوا وہاں انہوں نے علماء مشرق و مغرب کی رائے اپنے افکار کی تائید میں پیش کی ہے. ان کی جو بھی افکار تھے، جو بھی فکر تھی، اس کی تائید میں ہاں ناگزیر بات ہے، تب وہ جو ہے علماء مشرق و مغرب کی رائے ریفرنس کے طور پر دی ہے. خود اپنے ادبی سرمایہ کا انہوں نے بڑی غور سے مطالعہ کیا تھا اور اس میں جدید اور قدیم کی کوئی تخصیص نہیں کی. ادب میں دونوں یکساں طور پر ان کی توجہ کا مرکز رہے ہیں. ہمارا قدیم ادبی سرمایہ مختصر ہے اور اس کا پرکھنا بھی مشکل نہیں، لیکن جدید ادب اس کی قدر و قیمت میں دشواریاں پیش آتی ہیں. یوں بھی ذاتی تعصبات سے بلند ہو کر اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان کام نہیں، لیکن فاروقی صاحب نے ایک مضمون میں کہا ہے کہ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح اس میں مصروف و منہمک رہتا ہے،
جدید ادب کے مطالعے میں ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فاروقی صاحب۔ اور فاروقی صاحب یقیناً اس احترام کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ بھی جدید معاصر ادب کے ہمیشہ جو ہے مطالعہ کیا کرتے تھے، ان کا مطالعہ کافی وسیع ہے۔ ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے، اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اور یہی ان کی رائے تھی کہ ابہام جو ہے شاعری میں بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن تنقید کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کا انداز استدلالی ہے، وہ اپنی رائے کو دلیلوں سے مضبوط کرتے ہیں، یوں ہی بات کوئی کہہ دی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اپنی رائےوں کو، اپنی باتوں کو مختلف دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور وہ خود ایک ایک کر کے پیش کرتے ہیں، اور رائے کے خلاف اگر کوئی باتیں ہیں تو اس کو یوں ہی رد نہیں کرتے، اس کے بھی لیے یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ قاری کو قائل ہونا پڑتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے پاس تنقید جو ہے سنجیدہ علم کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں سائنس کی قطعیت اور اس کے دائرہ کار مصنف کی سوانح حالت و نفسیات، یا اس عہد کی سیاست و معاشرت یا سماجی مسائل تک محدود نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں لاکھ اہم صحیح، مگر بنیادی چیز تو فن پارہ ہے، جس تک پہنچنے کی کوشش تنقید نگار کی اصل ذمہ داری ہے۔ فاروقی صاحب افسانے کو شاعری سے کمتر خیال کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب کے پاس شاعری بلند درجہ رکھتی ہے، شاعری بہت بلند درجہ رکھتی ہے، اور اس کے برعکس افسانہ جو ہے کم تر درجہ رکھتا ہے، کیونکہ افسانہ اتنی گہرائی اور باریکی کا متحمل نہیں ہو سکتا جو شاعری کا وصف ہے۔ شاعری میں چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتوں سے شاعر اپنے پورے ایک مدعا کو بیان کرتا ہے۔ ہر لفظ ایک معنی رکھتا ہے، ایک تاریخ رکھتا ہے، ایک مفہوم رکھتا ہے، کئی معنی رکھتا ہے، لیکن یہ خوبی جو ہے افسانے میں نہیں آتی۔ وہ بیانیہ کا محتاج اور وقت کے چوکھٹے میں اسیر ہے، اور یہ کہ کسی واقعے کے بغیر افسانہ نہیں لکھا جا سکتا۔ ادب کا خالق ادیب ہوتا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ تخلیق پر اس خالق کی پرچھائیاں نہ پڑی ہو، اور ادیب بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ زندگی اپنے مسائل رکھتی ہے، اور یہ ضرور تخلیق میں نمودار ہوں گے، مگر زندگی کے ہنگامی مسائل یا پائیدار ادب کو جنم نہیں دے سکتے۔ نئی شاعری اور پرانی شاعری کا فرق واضح کرتے ہوئے فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ نئی شاعری کوئی پیغام عمل دینے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ جو فکر، جو سوچ، جو پیغام، جو میسج پرانی شاعری دیتی تھی، ان باتوں سے نئی شاعری محروم ہے۔ وہ نظریے کی شعری اہمیت سے انکار کرتی ہے، لیکن وہ یہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ شاعری زندگی کے مسائل سے متعلق کوئی نظریہ نہ رکھتا ہو ممکن نہیں، مگر وہ اپنی شاعری کو کسی نظریے کا پابند نہیں بناتا۔ دوسرا فرق فاروق صاحب کے نزدیک یہ کہ نئی شاعری دل سے زیادہ ذہن کو متاثر کرتی ہے، اس کا عمل اضطراب انگیزی کا عمل، اس لیے وہ رنگینی و فصاحت کے بجائے ارادی طور پر ایک درشت و بے چین اسلوب اختیار کرتی ہے۔ شاعری کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ پہلے دل کو متاثر کرے، لیکن نئی شاعری دل سے زیادہ دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ فاروق صاحب کہتے ہیں کہ زندگی اتنی عظیم و شان، اتنی وسیع اور اتنی بکھری ہوئی ہے کہ کوئی فنکار خواہ وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اسے اپنی تخلیق میں نہیں سمو سکتا۔ ناچار وہ اس کے ایک ننھے سے ٹکڑے کا انتخاب کرتا ہے، زندگی کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتا ہے، اور اپنے تخیل، اپنی شخصیت کی رنگا رنگی اور اپنی فنکاری کے بل بوتے پر اس ٹکڑے سے ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی بنا دیتا ہے۔ فنکار سے یہ مطالبہ کہ وہ زندگی کے سارے مسائل کو اپنی تخلیق میں سمٹ لے،
زندگی کی توہین کے مرادف ہے، کیونکہ فنکار کے بس کی بات نہیں ہے کہ تمام موضوعات کو اپنے فن میں شامل کر لے۔ اتنا ضرور ہے کہ ادیب زندگی کے مسائل سے باخبر رہتا ہے، مگر وہ ان مسائل کو حل کرنے کے نسخے نہیں بتاتا، وہ قاری کے ذہن کو ان مسائل سے روشناس کراتا ہے۔ ادیب کے لیے ضروری نہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی مسائل ہو رہے ہیں ان مسائل کا حل بتائے، لیکن ہاں یہ اور بات ہے کہ ادیب اپنی تخلیق سے دنیائی مسائل کو قاری کے ذہن تک، قاری کی نظروں تک، قاری کے ذہن تک پہنچانا اس کا کام ہوتا ہے، بس یہی اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ابلاغ و ترسیل کے مسئلے پر فاروق صاحب نے بہت غور کیا، یعنی اس سوال پر کہ شاعر اپنے تجربے کو کس طرح قاری تک پہنچا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اس کی 3 منزلیں: اظہار، ترسیل، ابلاغ۔ اظہار تخلیقی عمل کا پہلا قدم ہے۔ یہ وہ منزل ہے جب شاعر کے ذہن میں کوئی تجربہ روشن ہوتا ہے، بالکل ابتدائی منزل، یا خیال کوئی واضح شکل اختیار کرتا ہے، چنانچہ وہ لفظوں اور لفظی تصویروں کے ذریعے سے کوئی ٹھوس شکل دیتا ہے، اور وہ ٹھوس شکل دینے کا عمل جو ہے ترسیل کہلاتا ہے۔ وہی لفظ، وہی لکیریں جو ہے دوسروں تک اس کے خیالات کو پہنچاتے ہیں، تو وہ ترسیل کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ وہ لفظوں اور لفظی تصویروں کے ذریعے سے کوئی ٹھوس شکل دیتا ہے، یہ ترسیل ہو گیا۔ اس شکل کو دیکھ کر قاری بھی شاعر کے تجربے میں شریک ہو جاتا ہے نا۔ اس کے دل پر من و عن وہی کیفیت تو نہیں گزرتی جو شاعر کے دل پر گزری تھی، مگر کم و بیش ویسی ہی کیفیت گزر جاتی ہے، اور اس کا نام ابلاغ ہے۔ یعنی شاعر جو کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا ملا جلا رد عمل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ملا جلا رد عمل قلب پر پڑنا ابلاغ کہلاتا ہے۔ اب جب کوئی بات اس کے قلب پر پڑتی ہے، شاعر جو میسیج، جو پیغام، جو بات قاری تک، ادیب جو بات قاری تک پہنچانا چاہتا ہے، پھر اس کا ابلاغ ہوتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد وہ بھی اظہار کرتا ہے کچھ نہ کچھ۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ ابلاغ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شاعری ایک پیچیدہ عمل ہے، خاص طور پر اس لیے کہ شاعری کی زبان عام اور بول چال کی زبان کے مقابلے میں بے رحمی سے توڑی پھوڑی، کھینچی تانی ہوئی اور نامانوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شاعری میں موضوع یا مواد اہمیت نہیں رکھتا، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شاعر نے اسے کس طرح برتا، اور ایسا کرنے میں ڈکشن، امیجری، استعارہ، علامت، تمثیل، صوتی کیفیت، ترتیب، نحوی آہنگ وغیرہ پر نظر رکھنی ہوگی۔ اردو شاعری کے عروضی مسائل پر بھی فاروقی صاحب کی توجہ مرکوز رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے متعدد مضامین بھی لکھے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جو ہمارے شاعروں اور نقادوں کی توجہ چاہتی ہیں۔ انہوں نے اردو زن و آہنگ کے بے لچک قاعدوں کی کئی جگہ شکایت کی ہے۔ عروض کے معاملے میں ہمارے شعراء کا رویہ ہمیشہ تقلیدی رہا، تخلیقی نہیں، جبکہ مغرب میں وزن کے سانچوں کی شکست و ریخت ہوتی رہی۔ عربی اور ہندی میں وزن و آہنگ کی بہت آزادی رہی ہے، مگر ہم نے اپنے اصول فارسی سے لیے، جہاں سخت گیری زیادہ ہے۔ اس سے اردو شاعری کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مسدس کی ایک مثال پیش کی ہے، جس میں مصروں کی تعداد کم و بیش کر کے نئی شکلوں کی ایجاد کی گئی ہے۔ ہاں، دوسری مثال رباعی کی ہے کہ اس کے جو اوزان مقرر کر دیے ہیں ان میں ہم بال برابر تبدیلی کے روادار نہیں، اور یہ اوزان ایسے پیچیدہ ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور ماہرین عروض اس میدان میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ 24 اوزان کی قید سے نجات ہونا بہت ضروری ہے رباعیات میں۔ میر نے بعض ہندی بحریں اختیار کی، مگر ہمارے تعصب کا یہ حال ہے کہ ہم نے اس اجتہاد کا خیر مقدم نہیں کیا۔
فاروقی صاحب کے جملہ تنقیدی افکار کو ہم صرف 2 صفحوں میں پیش نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے تنقیدی نظریات کو سمجھنے کے لیے لفظ و معنی، شعر غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں اور تنقیدی افکار کا مطالعہ ضروری ہے۔ انہوں نے شعر و ادب کے بنیادی مسائل پر غور کیا ہے، اچھی اور بری شاعری میں کس طرح تمیز کی جا سکتی ہے، اس کی کس طرح قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے، قدیم اور جدید شاعری میں کیا فرق ہے، شعر کو غیر شعر اور نثر سے کیوں کر متمایز کیا جا سکتا ہے، شاعری اور افسانے میں کس کا رتبہ بلند ہے اور کیوں، ادب سے زندگی کا کیا رشتہ ہے، تنقید نگار کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا شعر کا مکمل ابلاغ ممکن ہے، شاعری میں اسلوب کی کیا اہمیت ہے، یہ اور اس طرح کے بے شمار اہم سوالات کا جواب فاروقی صاحب کے مضامین میں مل جاتا ہے۔ باشعور قاری جو شعر و ادب کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ فاروقی صاحب کے مضامین کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا شمس الرحمن فاروقی کی تنقیدی دنیا کے بارے میں، ان کی تنقیدی حیات کے بارے میں، ان کے تنقیدی افکار کے بارے میں، ان کی تنقیدی خدمات کے بارے میں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اردو زبان و ادب کے ایک اہم جدید نقاد شمس الرحمن فاروقی، جنہوں نے اپنی کاوشوں سے، اپنے نتائج سے بہت ہی قابل صد تحسین، قابل صد رشک کارنامے انجام دیے ہیں، اور اسی سبب محمد عسکری نے انہیں لکھا تھا کہ لوگ آپ کا نام جو ہے حالی کے ساتھ لے رہے ہیں، جس کو فضیل جعفری نے اپنی ایک آرٹیکل میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ 5 کتابیں تنقید پر آپ کی شائع ہوئی ہیں، جن سے اردو تنقید میں، اردو لٹریچر میں خاص طور پہ قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ اپنی تنقیدی مضامین میں انہوں نے بہت سی فکر انگیز باتیں کی، جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی باتوں کو کھلا ذہن رکھ کر جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم مغربی تنقید کے بارے میں پڑھیں گے، اور مغربی تنقید کے بارے میں پڑھیں گے اور مغربی نقاد کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن وقت شاید اس بات کی اجازت فی الوقت نہ دے، دوسرے لیکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ حیرت کی بات ہے، ڈاکٹر وہاب اشرفی مغربی تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں اور رقم طراز ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ 2-2.5 صدی گزر جانے کے باوجود افلاطون، ارسطو، ہوریس، جائنس وغیرہ کی ادبی عظمت پر وقت کی گرد نہیں جمنے پائی، یعنی 2.5 صدی گزر گئی، 200 سال، 250 300 سال گزر گئے، مغربی ان نقاد کی جو کچھ بھی فکر تھی، جو کچھ بھی ان کی ادبی عظمت تھی، وہ برقرار ہے۔ ان کے نگارشات کے مطالعے کے بغیر ادبی تنقید کا مطالعہ تشنا رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ تھے ارسطو، افلاطون، انہوں نے مغربی تنقید کی بنیاد رکھی تھی، اور جب تک ہم ان کے افکار کو نہیں پڑھیں گے تو ایک قسم کی تشنگی رہ جائے گی، اور تنقید کے بعض بنیادی اور اہم مسائل پر غور و فکر کی بصیرت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ لہذا ادبی تنقید کے جو اولین نمونے ہیں، ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات میں نظر آتی ہے، چاہے وہ مشرقی ادب ہو، چاہے وہ مشرقی تنقید ہو یا چاہے مغربی تنقید ہو۔ ادبی تنقید کے جو اولین نمونے ہیں وہ شاعروں کی تخلیقات میں نظر آتے ہیں۔ نہ جانے کتنا بیش قیمت ادبی سرمایہ انقلابات زمانے کے ہاتھوں برباد ہو گیا، جیسے دہلی میں جنگ غدیر ہوئی، لوٹ مار، فسادات ہوئے، شعراء کے گھر بھی اجڑ گئے، ان کا کلام بھی اجڑ گیا۔ ایسے جب بھی زمانے میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں، انقلابات آتے ہیں یا حادثات رونما ہوتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا اثر، ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ادب کو بھی ہوتا ہے۔
لیکن جو کچھ بچ گیا اس میں باضابطہ تنقید تو نہیں، البتہ تنقید کے ابتدائی نقوش یا تنقیدی اشارات ہمیں ضرور مل جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے قریب 5000 برس پہلے ایک یونانی شاعر ہومر گزرا ہے۔ یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 برس پہلے ایک یونان ملک کا نام ہے، وہاں کا ایک شاعر گزرا ہوا ہے جس کا نام ہومر ہے۔ اس کی نظموں ایلیٹ اور اوڈیسی میں شعر و ادب اور موسیقی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے تنقید کا قدیم ترین نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہومر کہتا ہے کہ شعر و نغمے میں صداقت ہونی چاہیے۔ اس کی رائے میں شعر و نغمے کا اصل مقصد سننے والے کو مسرت پہنچانا ہے۔ شاعری کو وہ الہامی قرار دیتا ہے، یعنی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ شاعری نہیں ہو سکتی، بلکہ قدرتی کاوش، یعنی قدرت کی طرف سے یہ الہام کیا جاتا ہے شاعر کو، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے تو شاعری کو الہامی قرار دیتا، مطلب ہے کہ یہ شاعر خود شعر نہیں کہتا بلکہ ایک اندھے کی قوت اسے کام کراتی۔ اس لیے ہومر کے زمانے میں شاعری کو مقدس خیال کیا جاتا تھا۔ تو یونان کا یا مغربی تنقید کا باوا آدم ہم ہومر کو کہہ سکتے ہیں، اسی لیے کہ ہومر کے زمانے میں شاعری کو مقدس خیال کیا جاتا تھا اور شاعری کے بارے میں اس نے اپنے نظریات پیش کیے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 5000 برس پہلے یہ شخص موجود تھا، یعنی مغربی تنقید کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے 5000 سال قبل ہی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن مقدس ہونے کے باوجود یونانیوں کی نظر میں شاعری انسان اور انسانیت کی خادم تھی، اس لیے زندگی سے اس کا رشتہ استوار تھا اور اس کی زبان آسان اور عام فہم تھی۔ ہومر کے بعد زونوفیسس، پنڈار اور ایرسٹوفینیز نے بھی اپنی نظموں میں فن شاعری کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ ان لوگوں کے بعد فوراً ہی افلاطون کا عہد شروع ہوتا ہے۔ ہومر کے بعد جو قابل ذکر نقاد ہے مغربی تنقید میں وہ ہے افلاطون۔ بانی کون ہے؟ ہومر ہے، اس کے بعد افلاطون کا نام آتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم افلاطون کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس افلاطون کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے سیدھا ارسطو کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ سلیبس میں ارسطو ہے، لیکن اگر ہم افلاطون کا تذکرہ نہ کریں تو پھر ارسطو کی بات ادھوری رہ جائیں گی، کیونکہ وہ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔